السلام علیکم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحمت کرنے والا ہے. میں ہمیشہ پاکستانیوں اور خاص طور پر جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں ترکی میں اور سٹیزن شپ یا کسی بھی پراپرٹی انویسٹمنٹ یا کسی کاروبار کے لیے آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انہیں گائیڈ کروں اور انہیں بتاؤں کہ یہاں پر کس طرح کے سکیمز ہیں. اور آج ایک سکیم کے بارے میں بات کرنے ہم جا رہے ہیں اور یہ سکیم انقرہ میں ہوا اور پاکستانی فیملی کے ساتھ ہوا اور پاکستانی نے کیا ٹرکش کے ساتھ مل کے. اب یہ سٹوری کیا ہے وہ یہ تو ہم سعدیہ احمد کے منہ سے ہی ساری سٹوری سنیں گے اور انہی کی زبانی سب کچھ وہ بتائیں گی. لیکن جو انقرہ میں کلیار ٹرائب کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے, کلیار صاحب نے ان کو ٹریک کیا, ان کو پاکستان سے اپنے پاس انوائٹ کیا اور انوائٹ کرنے کے بعد انہیں وہاں پر انقرہ میں بلا کے ان کے ساتھ جس طریقے سے اس نے بیہیو کیا, جس طریقے سے ان کے پیسے اپنی ڈیپ پاکٹ میں منتقل کیے, وہ ایک ہاریبل سٹوری ہے. اور میں آپ کو بار بار پاکستانیوں کو اور خاص طور پر تمام ان افراد کو جو ترکی میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں بار بار کچھ گائیڈ لائن دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ اگر فالو کرو گے تو آپ اسکیم سے بچ سکتے ہو. اور ان چیزوں کو فالو کرنے کے لیے ہی یہ ویڈیو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, پبلش کر رہا ہوں, تاکہ آپ اس طرح کے جو اسکیمرز ہیں ان سے بچ سکیں اور بلکہ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس کلیار ٹرائب یوٹیوب چینل اور کلیار صاحب کا بھی پراپرٹی کے بزنس سے کلا کما ہو سکے. سعدیہ احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. آپ یہ بتائیے کہ مختصر بتائیے کہ کیسے پاکستان سے کلیار ٹرائب چینل نے آپ کو انوائٹ کیا اور انقرہ آپ گئے. مختصر بتائیے کہ کس طرح آپ کی شناسائی کس طرح ہوئی. جی السلام علیکم. ہم لوگ پاکستان سے ترکی آنا چاہتے تھے. میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے یوٹیوب سے مسٹر کلیہار کو دیکھا اور ان کو ایک میسیج سینڈ کیا. اس کے بعد انہوں نے میرے شوہر کے ساتھ بات چیت شروع کر دی اور کہا کہ آپ استنبول آئیں اور میں آپ کی ہیلپ کروں گا, میں آپ کی جو بھی بن سکے گا وہ کروں گا. ہم لوگ استنبول آئے. اس کے بعد ہم نے 7 دن کوارنٹائن کاٹنے کے بعد جب ہم باہر آئے تو ہم نے اس کو کال کی اور اس نے کہا کہ آپ فوراً انقرہ آ جائیں, میں آپ کے سارے کام کر دوں گا. تو ہم لوگ اسی مطلب کوارنٹائن سے باہر آئے اور اس کے بعد ہم نے فلائٹ لی اور ہم انقرہ چلے گئے. وہاں پہ ہمارا مسٹر کلیہار جو تھے آگے ویٹ کر رہے تھے. وہ ہمیں ایک ہوٹل میں لے گئے کہ آپ کے لیے میں نے یہ ہوٹل جو ہے یہ چوز کیا ہے, آپ اس میں مطلب رہیں اور انشاءاللہ 1-2 دن تک آپ کا میں TRC جو ہے وہ اپلائی کر دوں گا اور آپ کو وہ مل جائے گا. اب ہم لوگ اس ہوٹل میں چلے گئے. وہ ہوٹل بھی کافی ایکسپینسو تھا. تو دن گزرتے چلے گئے اور جب لاسٹ میں 2 ڈیز رہ گئے تو اسے اپنے بھانجیا جو کہ بالکل ان پڑھ تھا, ایک مسجد میں وہ بچوں کو پڑھاتا ہے, جنید نام تھا اس کا, اس نے ہمیں یہ کہا کہ یہ سارے کام جانتا ہے, مطلب ہمیں یوں شو کروایا کہ وہ کوئی وکیل ہے تو یہ آپ کے سارے کام کرے گا اور آپ کو گھر بھی جو چاہیے وہ بھی یہ لے کے دے گا. یہ بندہ ہمیں ایک پرانے سے گھر میں لے گیا اور وہاں لے جا کے اس نے ہمیں کہا کہ یہ گھر جو ہے یہ صرف میں آپ کو نوٹر جو کروانا ہے اس کے لیے لے کے دے رہا ہوں. بات ساری یہ کہ ہم لوگ تو آئے تھے استنبول کے لیے, انقرہ میں تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں تھا, لیکن اس نے ہمیں یہ کہا کہ انقرہ میں آپ کا جو TRC کارڈ ہے وہ بہت جلد بن جائے گا. تو اس لیے ہم انقرہ چلے گئے تھے اس کے پاس. اب اس کے بھانجے نے جو ترکش وہ آدمی تھا اس کے ساتھ پہلے ہی ڈیل کر رکھی تھی کہ میں جو ہے پاکستانی جو سیدھے سادے ہم لوگ ہیں کہ میں آپ لوگوں کے پاس لے کے آ رہا ہوں. تو آپ نے مطلب پورا ان کا ایک پلان تھا, ان کا پلان آلریڈی بلڈ تھا اور وہ اسی طرح لوگوں کو وہاں پھنساتے تھے. اور ہمیں یہ وہاں لے گئے. جب میں نے وہ گھر دیکھا تو مطلب مجھے وہ نہیں اچھا لگا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ تو بالکل اچھا گھر نہیں ہے. تو اس کے بھانجے نے میرے ہسبینڈ سے بات کی کہ آپ فی الحال نوٹر کے صرف آپ کے پاس 2 دن رہ گئے TRC کے, تو کچھ ہو نہیں سکتا, آپ میرے کہنے پہ یہ گھر لے لیں, میں آپ کو بعد میں اچھا گھر ڈھونڈ دوں گا. اس کے بعد ہم لوگ اندر چلے گئے. اب نہ ہم لوگوں کو ترکش آتی ہے نہ ہمیں ان کی لینگویج آتی ہے.
मिस्टर कलिहार का जो भांजा था वो तुर्किश में उससे बातें कर रहा था। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें, मैं आपके लिए नोटर का TRC के लिए वो नोटर का जो काम है वो कर देता हूँ। तो आप ऐसा करें कि मुझे 5,000 लीरा जो है वो एडवांस दे दें और सिक्योरिटी दे दें और रिफंडेबल होगी, और उसके बाद किराया जो है वो 3,200 रुपया उसने फिक्स किया, वो भी आप मुझे दे दें। इसके बाद खुद ही जो तुर्किश मालिक था उसने कहा जी मैं डीलर भी हूँ, तो आप मुझे डीलर के मतलब जो आपने रेंट पे घर लिया है आप वो भी मुझे पे करेंगे। डीलर कमीशन भी मालिक ने कहा कि मुझे पे करेंगे। अब उस वक्त हम इतने मजबूर थे, हमें लैंग्वेज की कुछ समझ नहीं आ रही थी। हम बार बार कलिहार के भांजे से पूछते थे कि यार ठीक है, जुनैद से वो हमें कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके पैसे सारे वापस करवाऊंगा, अभी आप इनको दे दें। फिर भी हमने उसको कहा कि अभी कोई हमारे साथ एग्रीमेंट तो हो नहीं रहा, तो हम किस तरह दे दें सारी रकम ना। तो उसने कहा मुझ पे यकीन करें, मैं आपके सारे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके पैसे जो हैं वो मैं आपको वापस करवाऊंगा। मैंने इनसे सारी बात कर ली हुई है कि इन्होंने सिर्फ TRC लेना है, उसके लिए इनको 1 या 2 महीने के लिए घर चाहिए। और इसके बाद बस मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन उनको पैसे दे दिए। उसके बाद कलिहार के भांजे ने कहा कि जी वो जो आपने सिक्योरिटी दी है वो तो उस बंदे ने ले लिया, एडवांस भी ले लिया उसने, और मुझे भी कमीशन, और अब मुझे भी कमीशन दे, क्योंकि वो तो मुझे नहीं देगा, जो डीलर के पैसे हैं वो तो वो ले गया है। अब हम मेरे हस्बैंड ने फिर 1500 लीरा उसको भी दिया, और इस तरह सारी जो है वो बातचीत हुई। हम उससे काफ़ी मतलब जब हमारा नोटर भी हो गया उसके बाद भी हम उससे कहते रहे कि हमें आप ना एग्रीमेंट करवा दें, आप हमें एग्रीमेंट करवा दें, सिक्योरिटी ली है या जो आपका रेंटल एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट करवा दें। उसने कहा आपका एग्रीमेंट हुआ, एक एग्रीमेंट तो आपका हुआ जो आपके TRC के लिए था। जी जी। और जो दूसरा एग्रीमेंट था वो आप जो घर आपने लिया किराए पर जी, वो एग्रीमेंट के बगैर आप उस घर में शिफ्ट हो गए। जी बिल्कुल, उसने हमें वो, क्योंकि हम तो उससे मांग रहे थे कि हमें वो चाहिए, लेकिन कलिहार उसको भी हमने फ़ोन किया कि आपके भांजे ने हमें ये एग्रीमेंट नहीं करवाया। उसने भी यही कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, आपके जो आपने उसको रकम दी है वो आपको मिल जाएगी। वो तुर्किश बंदे ने भी बड़े कॉन्फिडेंस से यही कहा आपकी अमानत है मेरे पास, ये आपको मिल जाएगी, ये है फ़लाँ है, मैं तो एक दिन के लिए भी रेंट पे देता हूँ, यहाँ बहुत से लोग आते हैं TRC के लिए, तो मैं उनको अपना ये घर देता हूँ। तो उसके बाद जब हमारा TRC हो गया, उसके बाद हमने उस बंदे से कहा कि हमें आप हमारी रकम जो है वो वापस कर दें, क्योंकि हम तो एक्चुअली इस्तांबुल के लिए आए थे, अनकरा तो हमारा ज़हन ही नहीं था। इन्विटेशन पर आप लोग, हम इन्विटेशन पे कि आपका जल्दी TRC बन जाएगा, आप इधर मेरे पास आ जाएं। ठीक है। तो अब जब हमने उसको ये कहा कि अब आप हमारा उनसे कहें कि पैसे हमारे जो लिया हुआ है उसने सिक्योरिटी वो वापस कर दें, तो वो कहने लगा कि अच्छा मैं कोशिश करूँगा उसका भांजा। तो उसके बाद जो तुर्किश घर का मालिक था जिसका नाम हारून था, वो मतलब हमारे साथ बड़ी फ्रेंडली वो रहा, और हम उससे बार बार कहते थे कि हमने इस्तांबुल जाना है, आप हमारे पैसे वापस कर देंगे, और वो कहता है यस मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हमने उससे फाइनली ये कहा कि अब हमारे पैसे दें, तो पहले तो उसने हमें एकदम हमें शौक लगा, कहते हैं कि कौन से पैसे आपके ना। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा जो हमने आपको अमानत दी थी सिक्योरिटी, वो अब आप हमारी वापस कर दें। तो लेकिन वो थोड़ी देर बाद कहते हैं कि नहीं, आपने तो 1 साल के लिए घर लिया है, और अगर आप साल रहते हैं तो मैं नेक्स्ट आपको दे दूंगा, अभी मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि आपका एग्रीमेंट है। अब हमने उससे ये कहा कि एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं है, आपने TRC के लिए था, TRC के लिए था, और उधर आपने हमारे पैसे भी नहीं लिखवाए। तो उसके बाद वो बस उसने, अब हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि लैंग्वेज की भी इतनी प्रॉब्लम थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। हम घर आए और हमने कलिहार के भांजे से जुनैद से कहा कि तुमने सारा काम करवाया है, तो बजाय वो हमें करने के वो उल्टा वो भी हमारे ऊपर ही ना मतलब ये कहे कि आपने तो 1 साल के लिए लिया था,
اب میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی, میں اس کو کہوں بات سنو بھائی, آپ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کے TRC تک آپ اس گھر میں رہیں گے, اس کے بعد آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے, میں ناظرین سے شیئر کرتا جاؤں کہ انہوں نے پینک ہو کے مجھ سے میرا کانٹیکٹ نمبر لیا, انہوں نے کہیں سے سوشل میڈیا سے, اور انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. تو ان کے یہ رودات سننے کے بعد میں نے کلیار سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے. تو ناظرین یہ بھی سن لیں جو میں نے ٹیلی فون پر کلیار سے بات کی, اس کی گفتگو سن لیں کہ وہ آگے سے کس طرح جواب دے رہا اور کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم کلیار صاحب, کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا بنا بھائی اس کام کا؟ جی میں نے آپ کو لاسٹ اس میں جو ہماری بات ہوئی تھی میں نے بتایا تھا, میں نے کہا وہ منڈے ٹیوزڈے کا کہہ رہا تھا بندہ. ہاں, تو اب یہ منڈے کو ہے یا ٹیوزڈے کو ہے؟ ٹیوزڈے کو. وہ تو بیچارے بلا وجہ وہاں قید میں بیٹھے ہوئے. نہیں وہ بندہ مجھے ٹائم بھیجا تو میں اس کے پاس جاؤں, تو وہ مجھے کہے منڈے یا ٹیوزڈے کو ہے, میں سنڈے کو کیسے چلا جاؤں اس کے پاس؟ پتہ نہیں یار, جب مفادات ہوتے ہیں تب کوئی ٹائم جو ہے وہ ہر ٹائم ہی سوٹیبل ہوتا ہے, جب مفادات ختم ہو جاتے ہیں پھر کوئی ٹائم بھی سوٹیبل نہیں رہتا. نہیں رامے صاحب کیا مفاد ہے میرے ان سے؟ نہیں آپ کے بھانجے نے دیے نا پیسے یار, جب پیسے لینے تھے تب تو وہ ساتھ پھرتا تھا. اب پیسے اس نے کام بھی تو کرائے ہیں نا ان کے, وہ کام کروائیں, تو اب یہ بھی تو اس کی ذمہ داری ہے کلیار صاحب. لیکن اس نے سال کے لیے گھر لے کے دیا تھا. ہاں, اب یہ مہینے بعد اگر جا رہے ہیں تو یہ اس کی ذمہ داری تو نہیں تھی. سیکورٹی فنڈ تو ذمہ داری ہے بھائی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ مجھے بلیم کر رہے ہیں. نہیں آپ دیکھیں کلیار صاحب میری بات سنیں نا, میرے پاس کوئی آتا ہے میں اسے کہتا ہوں میرے بھتیجے سے مل لو, وہ آپ کی مدد کرے گا, تو مین رسپانسبلٹی تو میری ہوئی نا بھائی. کہیں نہ کہیں نام کے بیچ میں نے رابطہ کروایا, میں نے بھیجا. ان کو چاہیے تھا ٹرانسلیٹر, میں نے کہا جی یہ ہے بندہ, یہ آپ کے پاس جائے گا, ٹھیک ہے میں مان لوں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا, اور وہ ان کے ساتھ گیا سارا کچھ کر کرا کے آیا ہے. اب وہ جو فون پہ بات ہوئی تھی, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس بندے نے فون پہ ایک جواب دیا ہے کہ جی میں نے نوٹر آفس میں جا کے سال کے لیے گھر دیا ہے, انہوں نے مہینہ گزارا اور کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ معاملہ فہم و تفہیم سے حل ہو جائے. جی آپ نے یہ سنا کہ کلیار اس بات کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, کنفیس کر رہا ہے کہ واقعی 5,000 لیرہ سیکورٹی جو ہے وہ اس کو مالک مکان کو دی گئی جو ہارون ہے, ترکش تھا, لیکن اس سیکورٹی کے بارے میں مالک مکان یہ کہتا رہا کہ اب آپ نے مجھے نہیں دی. اچھا جب ان کو وہ یہ کہنے لگا کہ نہ میں نے واپس کرنی نہ آپ نے مجھے دی, کیونکہ وہ تحریری طور پر اس ایگریمنٹ میں شامل نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ واپس کرنے سے انکاری تھا. اچھا جب انہوں نے مثال کیا, جب انہوں نے واپس کرنے سے انکار کیا سیکورٹی, تو آپ کی میسج پر چیٹ ہوئی مالک مکان سے بھی اور جنید یا کلیار سے, یا کیا آپ پرسیڈ کس طرح کیا آپ نے؟ جی بالکل, میرے ہسبینڈ کافی پریشان ہو گئے تھے, انہوں نے ترکش میں ٹرانسلیٹ کر کے مالک مکان کو میسیجز کیے, تو اس نے جواب عجیب سے جواب دینا شروع ہو گیا, اور عجیب سے فکرے جو تھے وہ ہمیں بھیجنا شروع ہو گیا. اس کے بعد ہم نے جنید سے کانٹیکٹ کیا, تو جنید نے بھی آگے سے یہی کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ نے تو 1 سال کے لیے لیا تھا. مطلب کہ وہ بالکل ہی ہر بات سے ڈینائی کر گئے تھے کہ جیسے ہم جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ اب ہم سخت پریشان تھے. احمد نے پھر اس کے ماموں کلیہار سے بات کی, تو اس نے یہ کہا کہ نہیں میرے بھانجے نے واقعی آپ کا جو یہ گھر ہے TRC کے لیے لے کے دیا تھا, اور وہ آپ کے پیسے واپس کرے گا. تو اس کے بعد بس کچھ بھی نہیں ہو سکا. مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے جس گھر کے بنیاد پر, جس گھر کے رینٹل ایگریمنٹ کی بنیاد پر آپ نے TRC اپلائی کیا, جی اسی گھر کا آپ نے 1 سال کا رینٹل ایگریمنٹ بھی بنایا. وہ TRC کے لیے بنایا یا وہ رہنے کے لیے بنایا. اب یہ ٹیکنیکل مسٹیک یہ کہ اس میں آپ نے اپنی سیکورٹی, ریفنڈیبل سیکورٹی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ایکچولی ہمیں ترکش زبان آتی نہیں تھی, ہمارا جو کیس تھا وہ سارا کلیہار کا بھانجا ہینڈل کر رہا تھا, تو وہ ہمیں یہی کہہ رہا تھا کہ سب کچھ نارمل ہے, سب کچھ نارمل ہے, میں سب کچھ لکھوا رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں. تو پھر آپ یہ دیکھیں نا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا, ہم تو نئے لوگ آئے ہیں یہاں پہ, ہمیں نہ ترکش لینگویج آ رہی تھی نہ کچھ سمجھ آ رہی تھی وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ہم نے تو اللہ کا نام لے کے اس پہ یقین کیا تھا, ہمیں کیا پتا کہ یہ اپنے ہی بھائی جو ہیں پاکستانی یہ اس طرح دوسروں کے ساتھ مل کے ہمیں لوٹ لیں گے. اچھا میں ناظرین کچھ اور گفتگو بھی کلیار کے ساتھ میں نے کی, وہ پہلے آپ سن لیں.
اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصل ان کا پلان تھا کیا. دیکھیں میں آپ کے کہنے پہ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا اسی بچے سے, کیونکہ میں نہیں جانتا فرینکلی اسپیکنگ, مجھے ایک تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں, میں نے ان کا گھر نہیں دیکھا آج تک, ٹھیک ہے, وہ ہاؤس آنر کون ہے میں نہیں جانتا. میں اسے یہی کہہ سکتا ہوں کہ یار ایک دفعہ اس سے بات کرو, اس کو ٹیبل پہ لے آؤ. اب تو پیسے دینا نہ دینا اس کا معاملہ ہے, میں تو صرف ایک دفعہ جا کے اسے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں اس کے ساتھ جا کے. اب انہوں نے جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس بچے کو انہوں نے 1500 دیا تھا, ٹھیک ہے, میں اس سے وہ نہیں کر رہا کہ نہیں دیا تھا. چلے بہرحال 1500 اگر لے لیے تو آپ کم از کم ان کی سیکیورٹی تو واپس کروا دینا کلیار صاحب. دیکھیں میں اگین وہی کہہ رہا ہوں کہ نہ میں نے کرانی ہے نہ اس بچے نے, ہم بھی تو جا کے اسے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے لیے ہیں, آپ نے ان کو واپس کرنے ہیں. اجل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ ایسے نہیں مان رہا تو میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا. میں نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے, میں پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا جہاں آپ کو میری ضرورت ہوگی. کوشش کریں ٹیبل پر یہ معاملہ حل ہو, یہ معاملہ چھوٹا ہے. جی آپ نے یہ کلیار کی دوسری گفتگو بھی سنی, اس میں وہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ مالک مکان دینے سے انکاری ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں ان لوگوں نے اس پیسے کی بندر بانٹ کی اور جو کمیشن کے مد میں بھی چارج کیے اور جو چیزیں چارج کی وہ ان کے کھاتے میں سے وہ پیسے اپنی جیب میں اونڈیلتے رہے اور ان کو زبان نہ آنے کی وجہ سے ان کا پرابلم رہا. لیکن ایک بات بڑی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو جب نوٹری میں ایگریمنٹ ہوتا ہے تو جو فارنر ہیں ان کو باقاعدہ ترجمان بتاتا ہے کہ آپ کیا ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ کے کتنے پیسے ہیں, کتنے آپ نے کتنے عرصے کے لیے آپ نے یہ ایگریمنٹ کیا. تو آپ نے سال کا ایگریمنٹ جب کیا تھا ٹیکنیکلی وہ اس چیز کو لے کے کھیلتے ہیں کہ 1 سال کا ایگریمنٹ تھا اور 1 سال کے ایگریمنٹ میں آپ نے 2 مہینے بعد کیوں گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا, نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ہے وہ آپ کے نوٹرائزڈ ایگریمنٹ میں نہیں لکھی ہوئی. یہ 2 باتیں قانونی طور پر ان کو تحفظ فراہم کرتی ہیں ان کے فراڈ میں. تو یہ 2 مسٹیک ہوئی کیسے آپ سے؟ کہ آپ کو ترجمان نہیں ملا, نوٹری میں ترجمان ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے, جب تک وہ آپ کو بتاتا نہیں آپ سے سائن نہیں کروائے جا سکتے, نہ ہی آپ کو اس ایگریمنٹ کو انڈورس کروایا جاتا, آپ سے ایک ترجمان ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا. جی بالکل, ترجمان تھی اور وہ ایک لیڈی تھی, انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ کا یہ 1 سال کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے. تو احمد نے, میرے ہسبینڈ نے اس وقت کہا تھا کہ اس میں جو میں نے ان کو سیکورٹی دی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لڑکی نے پوچھا تھا تو جو ہارون تھا ترکش, اس نے اپنی زبان میں کہا کہ یہ ہم جو ہے نا یہ اس پہ نہیں لکھیں گے, جو میں دوسرا ایگریمنٹ کروں گا اس کے اندر میں واضح طور پہ ان کی رقم لکھ دوں گا. تو بس اس وجہ سے ترجمان نے آپ سے نہیں پوچھا کہ یہ کہہ رہا ہے اور آپ کیا اس پر ایگری کی؟ وہ ترجمان جو لیڈی تھی ان کو بھی اتنی اچھی انگلش نہیں آ رہی تھی, وہ بھی بس مطلب کہ مطلب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہارون کو سمجھ آ رہی تھی. ہارون نے ہمیں جو کلیہار کا بھانجا ہے جنید نے ہمیں یہ کہا کہ میں ہینڈل کر رہا ہوں, مجھے سمجھ آ رہی ہے, میں آپ کا کام کر رہا ہوں, آپ لوگ چپ کر کے کھڑے رہیں. تو ہم نے جنید کی بات مانی کیونکہ ہمیں تو اس پہ بلیف تھا کہ یہ اس کو سمجھ آ رہی ہے ترکش بھی اور اردو بھی, تو یہ صحیح معاملہ کر لے گا. تو کیا اس سولوشن میں ایک اور جو چیز سامنے آئی جو کلیار کی گفتگو میں بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کا آپس میں کانفلکٹ ہوا تو گالی گلوچ بھی یہاں تک بھی نوبت پہنچی میسیجنگ میں یا وائس میسیجز میں؟ جی بالکل ایسے ہوا کہ جب ہم نے جنید کو یہ کہا کہ جنید وہ ہمارے پیسے واپس نہیں کر رہا, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے خود کہا تھا کہ میری ذمہ داری ہے, تو اب آپ ہماری جو رقم ہے وہ واپس کریں. اس پہ جنید نے آکڑ دکھائی اور اوپر سے ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ نے سال نہیں رہنا تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں, اور اگر آپ نے مجھ سے زیادہ بات کی یا مجھ سے زیادہ مجھے تنگ کیا تو میں آپ لوگوں کا TRC کینسل کروا دوں گا. اور اس طرح کی ہمیں دھمکیاں دینے لگا, جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہم لوگ ڈر گئے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں جب اپنا ہی بندہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے مسٹر رامے کو ایک میسج سینڈ کیا اور اس میں ان کو میں نے یہ بتایا کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے فوراً مجھے رپلائی کیا اور اپنا نمبر دیا کہ آپ مجھ سے فوراً کانٹیکٹ کریں, میں آپ کی ہیلپ کروں گا. اور پھر اس کے بعد میں نے مسٹر رامے کو کانٹیکٹ کیا اور ان کو سارا کچھ بتایا, اور باقی انہوں نے سارا جو ہے ہینڈل کیا, اسے گفتگو کی. تو جو آپ سنیں گے کہ اس نے کیا گفتگو کی ہے. تو اس میں جو انفارچونیٹلی جو سارا قصہ ہے وہ بیسیکلی فراڈ ہے. پیسے اپنے فارنر سے, خاص طور پر پاکستانیوں کا, میں کلیار ٹرائب یوٹیوب چینل کا جو
روئے رواں ہے کلیار، اس سے یہ گزارش میں نے کی. میں نے کہا کہ آپ ایک اچھے انسان کا ہونے کا ثبوت دیں، اور اگر آپ یہ سارا معاملہ وہ کنفیشن کرتا ہے کہ واقعی سیکیورٹی جو ایگریمنٹ میں نہیں لکھی گئی لیکن وہ سیکیورٹی دی گئی. اور یہ صرف معاملہ سیکیورٹی کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف 5,000 لیرہ کا نہیں ہے بلکہ 15,000 لیرہ کا ہے، کیونکہ ان سے کمیشن لیے گئے. ان کو بائی ایئر انقرہ بلوایا گیا، پھر یہ بائی ایئر واپس بھی آئے وہاں سے. ان کو وہاں جو فیسز چارج کی گئی وہ بھی ٹی آر سی کے لیے ہائی فیسز چارجز ان کو لگائے گئے. تو معاملہ اماؤنٹ کا نہیں ہے، معاملہ ایتھکس کا ہے. کلیار صاحب کو میں نے بار بار کہا، میں نے کہا کہ آپ پاکستانی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بارے میں ویڈیو بناؤں یا اس اسکیم کو میں آن ایئر کروں. آپ اس فیملی کو جو آپ کے اپنے ہم وطن افراد ہیں ان کے ساتھ آپ اگر آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے انہوں نے آپ کو اتنے پیسے دیے تو پلیز، اور کچھ نہیں ریفنڈ ہو سکتا تو ان کی سیکیورٹی کم از کم ریفنڈ کر دیں. لیکن وہ انکاری تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مال کے مکان کے پاس ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے میلے بھگت کے ساتھ ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا. اب اس ویڈیو کا جو میسج میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ یہاں پر آئیں، آپ پاکستانی ہو، سیرین ہو، ایرانی ہو، ٹرکش ہو، جو بھی ہو، آپ جو بھی تحریر کریں اس کو ترجمان سے اچھی طرح پوچھ لیں کہ اس میں کیا آپ کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ 3 ماہ کے لیے یا 2 ماہ کے لیے اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1 سال کا کبھی اگریمنٹ نہ کریں، کیونکہ یہ وہ قانونی نقطے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو ٹریپ کر سکتے ہیں، آپ کے پیسے ریفنڈ کرنے سے انکاری ہو سکتے ہیں.